إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ رمضان المبارک ختم ہوا چاہتا ہے، آخری کے چند دن چل رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس رات یہ اعلان ہوتا ہے کہ اگلے روز عید ہے تو لوگ بہت ساری گہما گہمیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مسجدوں کے دروازے ترک کر دیتے ہیں، اور لوگوں کا رمضان میں بھی تراویح پر اتنا ایمفیسس ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ عشاء کی جماعت کس ٹائم پہ کھڑی ہوگی، وہ پوچھتے ہیں تراویح کس ٹائم پر ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو معاشرہ ہے اس میں نوافل پہ زور زیادہ ہے اور فرائض پہ کم ہے۔ یہ لوگ آپ کو ظہر میں نظر نہیں آئیں گے، عصر میں نظر نہیں آئیں گے، فجر میں نظر نہیں آئیں گے، مغرب میں نظر نہیں آئیں گے، لیکن تراویح پڑھنے نظر آئیں گے۔ اچھا، پھر سارا سال مسجد نہیں آئیں گے، تو یہ تو ظلم ہے۔ رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف نوافل ادا کرو، رمضان کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے فرائض پر استقامت حاصل کرو اور پھر نوافل میں زیادتی کرو۔ اچھا، رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے اس میں تو لوگ گویا ایسی خوشیاں مناتے ہیں جیسا کہ بس بند تھے اور یہی تو بند تھے اور انہی کو کھولا جا رہا ہے، نعوذ باللہ، اور ساری چیزیں جو سارے عمل کرتے رہے تھے وہ سارے ایک ہی رات میں جھٹک کر ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی آخری رات میں آپ کی امت کے لیے مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ عمل کرنے والا جب اپنا عمل پورا کر دے تو اس کو پوری اجرت مل جاتی ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں محنت کی، جنہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مشقت اٹھائی، تو اب چونکہ رمضان کا مہینہ پورا ہوا جاتا ہے اور ان کا عمل پورا ہوا جاتا ہے، تو اب وقت ہے کہ اللہ کی طرف سے انہیں اجرت دی جائے، اور وہ اجرت مغفرت اور بخشش کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان کی آخری رات بھی خاص مغفرت کے فیصلے کی رات ہے، لیکن اس رات میں مغفرت اور بخشش کا فیصلہ انہی بندوں کے لیے ہوگا جو رمضان کے عملی مطالب کسی درجے میں پورے کر کے اس کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب بھی چند دن رہ گئے ہیں، محنتوں کے فیصلے کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوق كل ذي